آپ سب کو آج صبح کا سلام میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو ایسٹر کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ ہم مسیحوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے یہ دن بہت اہم ہے، کیونکہ ہم اس دن میں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو مناتے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی ایماندار ہیں وہ اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ ایک وقت میں خداوند یسوع مسیح قربان ہوا، وہ قبر میں اتارا گیا، 3 دن وہ وہاں پر رہا اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ دن صرف خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن نہیں ہے، بلکہ ان تمام تر مسیحوں کے لیے ایک امید ہے، ایک روشنی، اور وہ امید یہ ہے کہ وہ پھر آئے گا اور ہمیں بھی زندہ کرے گا اور اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا۔ یہ امید ہے کہ ہم بھی ایک دن مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے اور ابدیت میں خدا باپ کے ساتھ اس کی آرام میں داخل ہوں گے۔ وہاں پر ہم ابدی زندگی گزاریں گے، جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں سے کیا ہے۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے ہی ہے کہ آج آپ اور میں اس کے گھر میں موجود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ ہی ہمیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں، یعنی کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق حاصل ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہم باپ کے خاندان میں شامل ہوتے ہیں، ہم اس کی وراثت کا حصہ بنتے ہیں، ہم اس کی میراث میں اس کے بیٹے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ ہمیں ایک کلیسیا کا، ایک بدن کا درجہ دیتا ہے۔ یہ دن ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کو صرف یاد کرنے کا دن نہیں، یہ محض دن یہ یاد نہیں دلاتا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، بلکہ یہ ایک یاد ہے، یہ ایک یادگاری ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت کرتا ہے، ہمارے اندر وہ زندہ ہے۔ اور آج جب ہم اس دن کو مناتے ہیں تو در حقیقت ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے اندر، اپنے درمیان پاتے ہیں۔ یہ واقعہ جو خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا ہے، اس کے متعلق بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، اور یہ قیاس آرائیاں وقت کے ساتھ ساتھ قائم ہوئی تھی۔ مسیحیت کے قائم ہونے کے بعد بہت سے فرقوں نے جنم لیا تھا، اور ان میں سے کچھ ایسے فرقے بھی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے تجسم پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں، اس کے مرنے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے زندہ ہو جانے پر ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن اگر بطور ایماندار ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسا شخص جو خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان بیکار ہے، اس کی گواہی جھوٹی ہے، اور اگر وہ واقعی ہی مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو ہم اس کے جھوٹے گواہ ٹھہرے۔ اگر ہم سرسری طور پر ان تمام تر قیاس آرائیوں کا ذکر کریں یا اس کے بارے میں جانیں، تو ان میں سے سب سے پہلی جو بات ہے یا ایک خیال ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود زندہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ زندہ ہی تھے، انہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا تھا یا ان پر موت طاری نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ خیال اس لیے پایا جاتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی شخص کو مصلوب کیا جاتا تھا، اس کی ٹانگیں توڑی جاتی تھی، اس کی ہڈیاں توڑی جاتی تھی، تو وہ اس کرب کی حالت سے، اس دکھ کی حالت سے، اس تکلیف کی حالت سے گزرتا تھا کہ اس کو موت آ جاتی تھی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ اس کی ایک بھی ہڈی توڑی نہیں گئی تھی، اور محض یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ وہ نوشتہ تھا جو اس کے حق میں پیشتر سے پیش کیا گیا تھا، جو پورا ہوا کہ اس کی ایک بھی ہڈی توڑی نہ گئی۔ لیکن جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ تھا، وہ وقت تھا جب
یسوع کے ساتھ مصلوب کیے گئے ڈاکوؤں کی ٹانگیں توڑی جا رہی تھی تو خداوند ایک ایسے خوف کی حالت میں آئے کہ ان کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے ایک وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے وہ ایسی حالت میں چلے گئے جس سے سپاہیوں کو ایسے لگا کہ وہ مر چکے ہیں۔ اور اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ کیا واقعی وہ مرے ہیں، انہوں نے ایک نیزہ لیا اور اس کی پسلی کو چھید دیا، جہاں سے خون اور پانی جاری ہوا، جو اس بات کی شہادت تھا کہ وہ مر چکا۔ لیکن وہ لوگ جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو قبر میں اتارا گیا تو اس کے دل نے دوبارہ دھڑکنا شروع کیا اور وہ جی اٹھا، وہ زندہ ہوا، کیونکہ وہ مرا نہیں تھا، وہ نیم ہوشی کی حالت میں تھا۔ اور جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنے آپ کو کفن سے باہر نکالا اور قبر سے باہر نکال دیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی ہی اس بات میں کوئی حقیقت ہے تو جو کفن، جو مسالے ایک لاش پر لگائے گئے تھے، ایک اندازے کے مطابق اس کا وزن 1 ٹن کے برابر ہوتا ہے۔ ایک مسالہ یا مختلف مسالے جو ایک لاش پر 1 ٹن کے وزن کے حساب سے لگائے گئے ہوں اور پھر اس کے اوپر ایک کپڑا لپیٹا گیا ہو جو سر سے لے کر پاؤں تک ہو، کس طرح ایک شخص اپنے آپ کو اس سے رہا کر سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر جب خداوند یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا تھا تو اس نے کیوں لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس کو کھولو اور اس کو آزاد کرو؟ اور پھر 3 دن کی حالت میں جب اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں تھا، اس کے جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ وہ قبر کے منہ سے اس پتھر کو لڑکاتا، جس پتھر کو لڑکانے کے لیے کم سے کم 30 آدمیوں کی طاقت کی ضرورت تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جو اس قیاس آرائی کو بالکل غلط ثابت کرتا ہے۔ ایک دوسرا خیال یہ پایا جاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو مریم مگدلینی ہے وہ ایک غلط قبر پر گئی ہو، جو خداوند یسوع مسیح کی قبر تھی ہی نہیں۔ مانا کہ مریم مگدلینی غلط قبر پر گئی ہوگی، لیکن کیا باقی شاگرد جو گئے وہ بھی غلط قبر پر گئے؟ جو باقی عورتیں تھیں وہ بھی غلط قبر پر گئیں؟ جو سپاہیوں نے شہادت دی وہ بھی غلط قبر پہ ہوئی؟ جو کروبی، جو فرشتے تھے، جو پتھر پر نمودار ہوئے، جو ظاہر ہوئے، کیا وہ بھی غلط قبر پر ظاہر ہوئے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ خیال بھی غلط ثابت ہوتا ہے۔ ایک تیسرا خیال یہ ہے کہ شاگردوں کی کیونکہ خداوند یسوع مسیح سے اس قدر عقیدت تھی، اس قدر محبت تھی کہ وہ اپنی ذہنی حالت میں خداوند یسوع مسیح کو اپنے سامنے تصور کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم نفسیات کی روح سے دیکھیں، اگر سائنس کی روح سے دیکھیں تو یہ ذہن کی ایک ایسی حالت ہے جو شخصی حالت ہے، جو ذاتی حالت ہے، جو ایک وقت میں ایک شخص پر تو ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی حالت مختلف لوگوں پر ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اگر خداوند یسوع مسیح کو مریم نے اپنی عقیدت میں اپنے سامنے دیکھا اور اپنی حالت میں، اپنی ذہنی حالت میں اس نے خیال کیا کہ خداوند یسوع مسیح اس کے سامنے کھڑے ہیں، تو کیا وہ شاگرد جو ماؤس کے راستے پر تھے، کیا انہوں نے بھی خداوند یسوع مسیح کو خیال ہی کیا؟ کیا جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو 500 لوگوں پر ظاہر کیا تو کیا ان 500 لوگوں نے بھی ایک ہی وقت میں خداوند یسوع مسیح کو ایک ہی طرح سے خیال کیا کہ وہ ان کے سامنے کھڑا ہے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ نفسیات کی روح سے بھی یہ خیال غلط ثابت ہوتا ہے۔ ایک آخری خیال ہے، اور یہ ایسا خیال ہے جس نے سب سے زیادہ طول پکڑی، سب سے زیادہ یہودیوں میں یہ بات مشہور ہوئی، اور وہ بات تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی لاش کو اس کے شاگرد چرا لے گئے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ شاگرد ہیں جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا جا رہا تھا تو اپنی جان بچانے کے لیے چھپتے پھرتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا شاگرد نہیں تھا جو اس بات کا سامنے آ کر اقرار کرتا کہ میں اس کے ساتھ تھا۔ اور اس سے بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو قبر میں رکھا گیا تھا تو اس پتھر پر ایک بڑی سیل لگائی گئی تھی جو رومی سیل تھی، اور وہ سیل اتنی اہم تھی
کہ کسی کے لیے بھی اس سیل کو توڑنے ناممکن تھا. کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس سیل کو توڑ سکتا، کیونکہ وہ ایک بڑا جرم مانا جاتا تھا اور جو کوئی ایسا کرتا تھا اس کو بہت بڑی سزا ملتی تھی. اور اگر ایسا تھا کہ شاگرد خداوند یسوع مسیح کی لاش کو چرا کر لے کر جاتے تو وہ اس وقت بھی لے کر جا سکتے تھے جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب سے نیچے اتارا گیا. اور اگر انہوں نے قبر سے ہی اس کو چرانا تھا تو پھر وہ پہلے کیوں خداوند یسوع مسیح کے سامنے نہیں آئے جب اس کو مصلوب کرنے کے لیے لے کر جایا جا رہا؟ تو یہ خیال بھی غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں بھی اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہمیں اپنی زندگی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ ہمیں موت کا خوف آتا ہے. ہم بیماری کی حالت میں ہوں تو موت کا خوف آتا ہے، ہم کسی ایذا رسانی کی حالت میں ہوں تو ہمیں موت کا خوف آتا ہے، ہم کسی دکھ تکلیف سے گزر رہے ہوں تو ہمیں موت کا خوف آتا ہے. یہ ایسا خوف ہے جو انسان کو بہت سے کاموں سے روک دیتا ہے، بہت سی سوچیں جو اس کے ذہن میں آتی ہیں اس سے اس کو پیچھے کر دیتا ہے. تو کیسے ممکن تھا کہ وہ شاگرد جو خداوند یسوع مسیح سے عقیدت رکھتے تھے اس وقت اپنی زندگی کو بچانے کے لیے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے جا کر اس سیل کو توڑتے اور اس کو باہر نکال دیتے؟ یہ واقعہ چاروں اناجیل میں ہمیں مختلف طریقوں سے بتایا جاتا ہے، اور مختلف طریقوں سے بیان کرنے کا اس کا یہ مقصد ہے کہ جس لکھاری نے بھی اس واقعے کو پیش کیا ہے اس نے اس کو ایک مختلف انداز سے سمجھا ہے، اس کے مختلف رخ کو دیکھا ہے. اور آج جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے وہ یوحنا کی معرفت ہے. یوحنا خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھنے والا شخص تھا، اس کا شاگرد تھا، اور خداوند یسوع مسیح بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے. یوحنا خداوند یسوع مسیح کے متعلق، اس کے جی اٹھنے کے متعلق جب ذکر کرتا ہے تو وہ اس کی قبر کے ایک منظر کو پیش کرتا ہے کہ وہ قبر کیسی ہے، وہاں پر کیا ہوا، کیسے ہوا، کون کون سے لوگ اس میں شامل تھے. اور اس میں سب سے بڑی اور پہلی گواہی ہمیں جو ملتی ہے وہ سپاہیوں کی ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، یعنی کہ اس واقعے کے رونما ہونے میں کوئی بھی انسانی مداخلت نہیں. یہ بڑے مفوق الفطرت طور پر، بڑے موجزانہ طور پر وقوع ہوا تھا جب ایک بہت بڑا زلزلہ آیا اور اس قبر کے منہ سے پتھر جو ہے وہ لڑک جاتا ہے، لیکن سپاہی جو ہیں وہ جب اندر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح موجود نہیں. وہ سپاہی جو پیشہ ور تھے، جو تجربے کار تھے، جو راتوں کو جاگنے کی عادی تھے، وہ سو گئے. وہ کیوں سو گئے؟ در حقیقت وہ سوئے نہیں تھے، بلکہ ان کو جو یہودی رہنما تھے انہوں نے یہ تلقین کی تھی کہ تم کسی سے یہ مت کہنا کہ ایک زلزلہ آیا اور ایک پتھر جو ہے وہ قبر کے منہ سے لڑک گیا اور خداوند یسوع مسیح جی اٹھے، بلکہ تم یہ کہنا کہ تم سو گئے تھے اور اس کے شاگرد آ کر اس کو وہاں سے چرا کر لے گئے. کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو تجربے کار ہو، جو راتوں کو جاگنے کا عادی ہو، وہ ایک دم سو جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ خداوند کی قدرت اور اس کے جلال کو کسی نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا. لیکن خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہو جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے اس بات کی شہادت دی. خداوند یسوع مسیح کو سب سے پہلے دیکھنے والی ایک عورت جو اپنے وقت میں، اس دور میں خداوند یسوع مسیح سے ملنے سے پہلے اس معاشرے میں ایک بد کردار اور بدکار عورت مانی جاتی تھی. یہ وہ عورت تھی جس میں بدروحیں تھیں، اور بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بدکار تھی، کیونکہ وہ بد کردار تھی، اس وجہ سے بری روحوں نے اس کے اندر بسیرا کر رکھا تھا. اگر کوئی جگہ خداوند کے لیے پاک ہو، نیک کام کرتی ہو، اگر کوئی روح خدا کو قبول کرتی ہو اور اس کی زندگی میں خدا کا عکس نظر آتا ہو تو وہاں پر بدروح بسیرا نہیں کر سکتے.
تو یہ مانا جاتا تھا کہ اس میں بدروحوں کا بسیرا اس لیے ہے کیونکہ وہ ایک بدکردار عورت تھی۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح اسے ان بدروحوں کو باہر نکالتے ہیں، تو وہ ایک نیک عورت بن جاتی۔ اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نیم یہودی عورت، یعنی وہ آدھی یہودی تھی اور آدھی سامری تھی۔ لیکن اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کون خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ عورت باقی عورتوں کے ساتھ مل کر سبت کے دن کے بعد، جب سبت کا دن ختم ہوتا ہے، کیونکہ یہودیوں میں یہ رواج ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب تک وہ ایک دن مانتے ہیں۔ وہ طلوع آفتاب سے طلوع آفتاب کو ایک دن نہیں مانتے۔ جب شام کا وقت ختم ہوا، سبت کا وقت ختم ہوا، تو ان عورتوں نے مل کر تیاری کی کہ ہم صبح سویرے خداوند یسوع مسیح کے قبر پر جائیں گے، ہم اس کو دیکھیں گی، ہم اس کو خوشبو لگائیں گے۔ اور یہ ساری عورتیں اکٹھی ہوتی۔ مریم مگدلینی کے متعلق خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے یہ بات بہت عام تھی کہ وہ خداوند یسوع مسیح سے بہت محبت رکھتی ہے، بہت پیار کرتی ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے۔ اور یہ عورت ان عورتوں کے ساتھ مل کر اس وقت چلتی ہے جب ابھی اندھیرا ہی تھا۔ یہ وہ وقت ہے جس میں کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن وہ عورت بخوبی جانتی تھی کہ اندھیرے میں بھی وہ معلوم کر سکے کہ خداوند یسوع مسیح کی قبر کہاں پر ہے۔ یہ عورت ان عورتوں کے ساتھ مل کر جاتی ہے اور سارے رستے یہ عورتیں آپس میں گفتگو کرتی ہیں کہ ہم اس کو کیسے دیکھیں گے، ہمارے لیے اس قبر پر سے پتھر کو کون لڑکائے گا، کیسے ہم اس کا دیدار کریں گی، کیسے ہم اس کو خوشبو لگائیں گے۔ کیونکہ یہ یہودیوں کا رواج تھا کہ جس سے وہ محبت رکھتے تھے اس کو خوشبو اور مسالے ضرور لگاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نیکودیمس بھی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی لاش مانگ کر اس پر مسالے اور خوشبو لگاتا اور اپنی قبر اس کو دیتا ہے کہ وہاں پر اس کی لاش کو رکھا جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران اس بات کی عکاسی کی تھی کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 3 سال اس کے شاگرد اس کے ساتھ رہے، بارہا اس بات کو سنتے رہے، بار بار سنتے ہوں گے، بار بار وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن آج کے دن تک، جب تک خداوند یسوع مسیح قبر میں اتارے گئے تھے، وہ اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یہ عورت باقی عورتوں سے تھوڑا تیز چلتی ہوئی آگے قبر کی طرف جاتی، بڑی خوش ہے کہ وہ اپنے خداوند کو دیکھے، اپنے استاد کو دیکھے۔ اور جب وہ قبر پہ جاتی ہے تو وہ ایک دم حیران ہو جاتی۔ وہ حیران کس بات سے ہے؟ وہ حیران اس بات سے ہے کہ قبر کے منہ پہ پتھر تو ہے ہی نہیں۔ وہ حیران ہے کہ کس نے یہ کام کیا، اور سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کو کوئی چرا کر لے گیا۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی میں بھی جب کبھی کسی مشکل مصیبت کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم جی اٹھے مسیح سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہم زندہ خدا سے تعلق رکھتے ہیں جو اس چیز پر، اس مشکل پر، اس مصیبت پر اختیار رکھتا ہے، بلکہ ہم انسانی سوچ رکھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ شاید یہ کام کسی اور کا ہے، شاید کسی اور نے یہ کام کیا ہے، شاید کوئی مجھ سے حسد رکھتا ہے، شاید کوئی میرے لیے مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں جو زندہ خدا ہے۔ یہ عورت بڑی پریشان ہے، بہت پریشان ہے، اور یہ انتظار بھی نہیں کرتی کہ کوئی آئے اور اس کو بتائے کہ یہاں پر کیا ہوا۔ یہ دوڑی ہوئی واپس جاتی، ابھی وہاں پر باقی عورتیں نہیں پہنچی، یہ دوڑی ہوئی واپس جاتی ہے اور شاگردوں کو کہتی ہے کہ سنو، ہمارے خداوند کو کوئی
چرا کر لے گیا ہے۔ یہ شاگرد جو جب یہ بات سنتے ہیں، جو مریم مگدلینی ان کو بتاتے ہیں، تو وہ بھی دوڑے ہوئے قبر کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں دو شاگردوں کا ذکر ملتا ہے، ایک ہے شمعون پطرس اور دوسرا ہے یوحنا، جس نے یہ انجیل لکھی ہے، یہ کتاب لکھی۔ یہ یوحنا وہ دوسرا شخص ہے جو شمعون پطرس کے ساتھ دوڑتا ہوا خدا یسوع مسیح کی قبر پر جاتا ہے کہ دیکھے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ یہ دوڑتا ہے اور شمعون پطرس سے آگے نکل جاتا ہے، لیکن جب یہ قبر پر پہنچتا ہے تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اس کے اندر نہیں جاتا۔ شمعون پطرس بعد میں آتا ہے اور وہ قبر کے اندر جا کر جھانکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اندر تو کوئی نہیں، اور پھر وہ غور کرتا ہے کہ اس کے سرہانے پر جس کپڑے میں یسوع مسیح کو لپیٹا گیا تھا وہ تہ لگا کر کونے میں پڑا ہوا ہے، اور وہ اس بات سے بڑا حیران ہوتا ہے کہ ایسا کام کون کر سکتا ہے کہ وہ خدا میں یسوع مسیح کے اوپر سے کپڑے اتارے، اس کو سائڈ پہ کرے اور اس کو لے جائے، کیونکہ یہودیوں میں کسی لاش کو ہاتھ لگانا ناپاکی کے برابر۔ وہ حیران تھے کہ یہ ناپاک کام کس نے کیا ہے، اور وہ اب بھی اس بات کو نہیں جانے کہ خدا میں یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور پھر یوحنا اندر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ سارا منظر جو قبر خالی ہے اور کپڑے جو ہیں وہ سرہانے ہیں، اور وہ یہی خیال کر کے کہ قبر خالی ہے یعنی ہمارا خداوند یہاں پر نہیں ہے، وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مریم مگدلینی کے متعلق آگے اگر ہم پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ وہیں پر کھڑی روتی ہے۔ وہ اس لیے نہیں روتی کہ قبر خالی، وہ اس لیے روتی ہے کہ میرا خداوند کہاں ہے۔ کیا آج ہم خداوند کے لیے آنسو بہاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی عقیدت اور محبت کی عکاسی اپنے خداوند سے کرتے ہیں کہ تو کہاں ہے؟ تو میری زندگی میں مجھے نظر نہیں آتا، تو کہاں ہے؟ میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، میں تجھے اپنی زندگی میں محسوس کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے نظر آئے۔ وہ رو رہی ہے، افسوس کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے اور اکیلی ہے، اس کی آنکھیں نم ہیں، اور اسے ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز ہے، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ جو لفظ اے عورت ہے یہ یہودیوں میں احتراماً استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ روتے ہوئے یہ سوچتی ہے کہ شاید ایک باغبان ہے جو یہاں پر کھڑا ہے، اور وہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہ میرا خداوند کہاں ہے، اسے کوئی لے گیا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ پھر اس کو آواز دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ وہ اس کو اے عورت کہہ کر نہیں پکارتے، وہ کہتے ہیں اے مریم۔ اور جیسے ہی اس کی آواز اس کے کانوں میں پہنچتی ہے وہ اس کو پہچان لیتی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اس کو پہچان لیتی ہے، اور بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو بھیڑیں ہیں وہ اپنے چرواہے کی آواز پہچانتی۔ یہاں پہ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آواز تو وہی تھی، پھر مریم نے اس کو کیوں نہیں پہچانا؟ آواز تو وہی تھی۔ بے شک ہمارا خدا میں یسوع مسیح ہر چیز پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ جب وہ خدمت کر رہا تھا تو اسے اختیار تھا کہ وہ اپنے آپ کو مصلوبیت کے پیالے سے پیچھے ہٹا لے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اس نے باپ کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دی، اس کے باوجود کہ وہ اختیار رکھتا تھا۔ پھر خداوند یسوع مسیح جب قبر پر اتارے گئے تو اسے اختیار تھا کہ وہ جی اٹھتا،
اور وہ جی اٹھا. اس نے موت پر فتح پائی, اس نے قبر پر فتح پائی, اس نے گناہ پر فتح پائی, اور ہر چیز پر فتح حاصل کر کے وہ جی اٹھا. اس کے جی اٹھنے سے اسے ایک بدن ملا جو جلالی بدن تھا. یہ وہ بدن نہیں تھا جو صلیب پر خداوند یسوع مسیح کے پاس تھا جب وہ مصلوب کیا گیا. یہ وہ بدن تھا جو جلالی بدن تھا. اور اس وقت میں خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ بھی اختیار تھا کہ وہ جس پر چاہے اپنے آپ کو ظاہر کرے اور جس پہ چاہے اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں پر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے سب ایماندار, سب خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. آج ہمیں ایک بڑی جماعت ہے, خدا کی کلیسیاں ہیں, میں اور آپ, کتنے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو دیکھ سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں نے اپنی زندگی میں خدا کی حضوری کا, اس کی موجودگی کا تجربہ کیا ہے؟ کتنے لوگ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا خداوند میرے ساتھ؟ ہم سب, شاید ہم سب. لیکن ہمارا خدا دلوں اور گردوں کا جاننے والا خدا ہے. ہم لفظوں سے تو اس بات کا اقرار کر سکتے ہیں, لیکن ہم خدا سے جھوٹ نہیں بول سکتے. ہماری زندگی سے عکاسی خداوند کے زندہ ہونے کی تب ہوتی ہے جب ہمارے ایمان, ہمارے قول اور ہمارے خیالوں میں زندہ مسیح نظر آتا ہے. جب میری زندگی سے آپ زندہ مسیح کو دیکھیں اور آپ کی زندگی سے میں خود زندہ مسیح کو دیکھیں. ہم انسان ہیں, غلطی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, تقصیریں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف نفرت رکھتے ہیں, ہر طرح کے برے کام بھی کر جاتے ہیں. لیکن ایمانداروں کے پاس ایک استحقاق ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کہ ہم جب گرتے ہیں ہم اس کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوں, اپنے گناہ کی تلافی کریں, اپنے گناہ کی معافی مانگیں اور خداوند سے کہیں کہ میری زندگی کو, میرے اعمال کو, میرے قول کو, میرے خیالوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر. یہ ہمارا زندہ خدا ہے جو ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے. اگر آج ہم یہ دن منا کر اپنے سال کے باقی 364 دن خداوند کی حضوری کے بغیر گزار دے تو کیا ہمارا خدا ہماری زندگی میں یا اس کلیسیا میں زندہ خدا ہے؟ شاید نہیں. خداوند یسوع مسیح جس کے وسیلہ سے ہماری نجات یقینی ہوئی, جس کی وسیلہ سے ہم خدا کے کلام کو پڑھتے سمجھتے ہیں, جس کے وسیلہ سے ہم خدا باپ کے ساتھ اس کی میراث کا حصہ بنتے ہیں. خداوند یسوع مسیح جو زندہ ہو گیا ہے, جو مردوں کی فہرست سے نکل چکا ہے, سب سے پہلا پھل بنا, جو مجھے اور آپ کو بھی وہ پھل دینا چاہتا ہے کہ ہم وہ جلالی بدن, وہ ابدی زندگی, وہ نجات حاصل کریں جس کو دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے. اس نے وہ ازلی قربانی اپنے لیے نہیں دی, آپ کے لیے اور میرے لیے دی. آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے خیالوں سے, اپنے افعال سے, اپنے قول سے, اپنے رشتوں سے, اپنے تعلقات سے, اپنی بات چیت سے, اپنے دوستوں سے, اپنی زندگی کے ہر ایک عمل سے, ہر ایک لمحے میں کس طرح زندہ خدا کی عکاسی کرتے ہیں. اگر ہم ایسا کرنے میں فیل ہیں تو دعا کریں کہ بطور اس کی کلیسیا, اس کا بدن, اس کا حصہ, خدا ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم آج سے آئندہ زندگی تک, جب تک ہم اس دنیا میں قائم ہیں, اپنی زندگی کو صرف اور صرف زندہ خدا کے لیے استعمال کریں اور اس کے جلال کے لیے اس کو دیں. خداوند کا زندہ کلام میرے اور آپ سب کے لیے باعث برکت ہے. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.